السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخر کار بریلوی مکتبہ فکر کے اندر ایک بہت بڑی تقسیم ہو چکی ہے اور باقاعدہ آج 30 دسمبر 2024 کو بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کرام کے مابین ہی ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا۔ مناظرے کے حوالے سے تفصیلات تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بار تو تحریک لبیک پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم علامہ حسن رضا نقشبندی صاحب نے آفیشیلی اپنی ویڈیو میں ڈاکٹر محمد اشرف جلالی صاحب پر نہ صرف منافق ہونے کا بلکہ حرامی ہونے کا فتویٰ لگایا، کیونکہ ڈاکٹر محمد اشرف جلالی صاحب نے جاگیر فدق کے مسئلے پر سیدہ فاطمہ کی طرف خطا کے لفظ کو منسوب کیا تھا۔ اور ہمیں تو صدقہ پنجتن پاک کا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سیدہ کا بے ادب ہے اسے تاپیش نون تن کے رکھیں گے، کہ جس کو سیدہ کا حیا نہیں اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں ہے۔ جو سیدہ کی طرف خطا کی نسبت کرے ایسے خطا کار کو معافی نہیں ہے۔ کتابوں سے لکھا ہے نا کہ جنہیں اہل بیت کی قدر نہ کی اور تنہ جو ہے کہ یا منافق ہے یا حرامی ہے یا حیثی بچہ ہے۔ ساڈا پہلا تے درمیانہ تے آخری یہی موقف ہے، سیدہ پاک کی طرف خطا کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ڈاکٹر جلالی صاحب کے اسی بیان پر آخر کار آج 30 دسمبر کو ڈاکٹر محمد اشرف جلالی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب کے نمائندوں کے مابین ایک بہت بڑا مناظرہ ہوا، جہاں پر مفتی حنیف قریشی صاحب کا موقف یہ تھا کہ جاگیر فدق کے مسئلے پر جہاں پر سیدہ فاطمہ نے سیدنا ابوبکر صدیق سے فدق کا مطالبہ کیا تھا، وہ اس مطالبے کے دوران حق پر تھی، اور سیدنا ابوبکر صدیق نے جو ان کو جاگیر فدق نہ دینے کا فیصلہ کیا وہ بھی اپنی جگہ حق پر تھے۔ دوسری جانب ڈاکٹر محمد اشرف جلالی صاحب کا موقف یہ تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق تو جاگیر فدق کے مسئلے پر 100% درست تھے، لیکن جو سیدہ فاطمہ نے جاگیر فدق کا مطالبہ کیا اس دوران وہ خطا پر تھیں۔ اس مناظرے کے دوران سب سے پہلے سید امتیاز شاہ صاحب جو کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے نمائندے تھے، انہوں نے اپنے موقف کا دفاع اس طرح سے کیا کہ سیدہ فاطمہ جب جاگیر فدق کا مطالبہ کر رہی تھی تو اس دوران ان کو اس حدیث کا علم نہیں تھا کہ انبیاء علیہم السلام کی وراثت نہیں ہوا کرتی، اور حنفی اصولوں کے مطابق ہم کسی شخص کی لا علمی کی بنیاد پر اس پر خطا کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ علامہ صاحب آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے میں نے بھی قبر میں جانا ہے، آپ نے بھی اپنی قبر میں جانا ہے، کسی ایسے مولوی کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت برباد نہ کریں، اپنی قبر خراب نہ کریں، اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ یہ مسئلہ بی بی پاک کی عزت کا ہے، سیدہ کائنات کی عزت اور عظمت اور حرمت کا ہے۔ آپ وظیفے پڑھتے رہیں، پڑھ کر مجھ پر پھونکتے رہیں، مگر آپ اللہ کرے آپ کو سیدہ کائنات کے لنگر کا وظیفہ مل جائے، اور پھر اس پر میں انشاءاللہ آگے چل کر دلائل پیش کروں گا، اور ایک دلیل نہیں انشاءاللہ دلائل کے انبار لگے ہوئے ہیں کہ بی بی پاک مطالبہ فدق میں وہ عموم قرآنی سے پر عمل فرما رہی تھی، انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخصص نہیں سنا تھا، اور جو حدیث انہوں نے سنی نہیں، مخصص سنا ہی نہیں، آپ قرآن پاک کے عموم پر عمل فرما رہی تھی، تو قرآن پاک کے عموم پر عمل کرنا یہ خطا نہیں ہوتی مولانا، یہ حنفیوں نے واجب لکھا ہے، حنفیوں نے واجب لکھا ہے۔ اس کے جواب میں ڈاکٹر جلالی صاحب کے نمائندے مفتی مختار رضوی صاحب نے یہ فرمایا کہ یا تو جاگیر فدق کے مسئلے پر سیدنا ابوبکر صدیق حق پر ہوں گے یا پھر سیدہ فاطمہ حق پر ہوں گی، دونوں بیک وقت کیسے حق پر ہو سکتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو اس فدق کی پراپرٹی کا مطالبہ کیا، اس کو اگر آپ حق کہتے ہیں کہ ان کا مطالبہ یہ باغ ان کا حق تھا، تو پھر اگر خلیفہ صاحب نے ان کا حق نہیں دیا تو پھر 100% درست کیسے ہوا؟ یہ پھر 100% کیسے درست ہو گیا جی؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ حضرت خلیفہ صاحب کا، خلیفۃ رسول کا فیصلہ حق بھی ہے اور مبنی پر ثواب بھی ہے۔ مبنی کا لفظ چلو میں نے لگا دیا ہے، ثواب ہے۔ جب ثواب ہے اور 100% درست ہے تو پھر آپ کس طرح کہتے ہیں کہ حضرت بی بی پاک کا مطالبہ کرنا جو ہے وہ واجب تھا؟ یہ کہاں سے آپ نے نکال لیا کہ بی بی پاک کا مطالبہ فدق کرنا واجب تھا؟ اس کے جواب میں سید امتیاز شاہ صاحب جو کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے نمائندے تھے، انہوں نے یہ جواب دیا کہ دونوں بیک وقت ایسے حق پر ہو سکتے ہیں جیسے تحویل قبلہ کے موقع پر صحابہ کرام کے دونوں گروہ حق پر تھے۔ ایک وہ گروہ جن تک نبی اسلام کی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ قبلہ چینج ہو چکا ہے، لہٰذا انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور دوسرا گروہ وہ تھا جن تک یہ خبر لیٹ پہنچی
پہنچی کہ قبلہ چینج ہو چکا ہے اور انہوں نے کچھ نمازیں بیت المقدس کی ہی طرف رخ کر کے پڑھی۔ اب نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے انہیں اپنی نمازیں پھر سے دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو اس پر خطا کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ کہ قضیہ فدق میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا، اور حضرت بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا بھی خطا پر نہیں تھیں۔ آپ نے قرآن پاک کے عموم سے استدلال کیا، اور جب قرآن پاک کے عموم سے استدلال کیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جب آپ نے اس سے استدلال کیا ہے تو قرآن سے استدلال کیا خطا ہوتا ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا نے جو استدلال کیا نا وہ مخصص سننے سے پہلے کیا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات تقریباً اس وقت آ رہی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بھی ارشاد جو ہے اس کبھی وہ درست ہو، صدیق اکبر کا فیصلہ بھی درست ہو اور حضرت مائی صاحبہ کا فیصلہ بھی درست ہو؟ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، مجھے پتا ہے یہ چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ میں یہ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 10، ایک شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ساتھ جیسے نماز پڑھی وہ وہاں سے نکلا اور وہ دوسری مسجد میں گیا، وہاں دیکھا صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کو کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر اللہ نے قبلہ تبدیل فرما دیا ہے۔ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے اور یہ نماز فجر کی بات ہو رہی ہے۔ سرانی صاحب سرانی صاحب آپ توجہ فرمائیں نا، میرے خیال میں آپ کو نیند آ گئی ہے، آپ توجہ فرمائیں میری طرف اور وظیفہ بھی پڑھیں اور ساتھ توجہ بھی میری طرف فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو صحابہ کرام نے نماز، حضور نے عصر کی نماز وہاں پڑھائی جس وقت قبلہ تبدیل ہوا، پھر مغرب کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز ہوئی، فجر کی نماز میں اس صحابی نے آ کے ان کو بتایا بھائی قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، تو انہوں نے نماز میں اپنا رخ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس جو پہلی نمازیں مغرب کی عشاء کی دیگر صحابہ حضور کے ساتھ وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ صحابہ جو ہے نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے، ان میں سے آپ کس کو غلط کہیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جو ہے ان کے عمل کو غلط نہیں قرار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اپنی نمازیں دہراؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو نمازوں کو اس طرف جو ہے جائز قرار دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو خانہ کعبہ کی طرف اس وقت حضور کے ساتھ نماز منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی ٹھیک تھے، اور جو اس مسجد میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے وہ بھی ٹھیک تھے، وہ ان کا عمل بھی درست، ان کا عمل بھی درست، وہ بھی جائز یہ بھی جائز۔ اس کے عمل کو کس نے خطا کہا ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جناب والا ایک عمل اگر درست ہو گیا تو دوسرے کا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ لگائیے فتویٰ۔ آپ نے تاجدار گولڑا کی طرف آپ کے ڈاکٹر صاحب نے جو بہتان باندھا ہے، قبلہ عالم کی طرف جو بہتان باندھا ہے، تاجدار گولڑا پر جو الزام لگایا ہے، ان کی طرف جو جھوٹی بات منسوب کی ہے، یہ ہے تصفیہ میرے پاس، یہ ہے تصفیہ میرے پاس۔ اس سے مجھے وہ عبارت نکال کر دکھائیں اور ٹائم آپ کو میں وہ دے رہا ہوں چونکہ آپ جہلم کے کنارے کنارے رہتے ہیں، مجھے لگتا ہے اس جہلمی کی آپ کو حوالہ گئی ہے، وہی جملہ جو آپ کو سمجھ آتا ہے ٹائم قیامت تک ہے آپ کے لیے، قیامت تک کے لیے مجھے تاجدار گولڑا سیدنا پیر میری علی شاہ صاحب کی تصفیہ مابین سنی و شیعہ سے یہ عبارت نکال کر دکھائیں۔ مولانا آپ پر قرض ہے، آپ پر فرض ہے، میں آپ سے کہا یہ عبارت نکالیں کہ جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی، قیامت آ سکتی ہے، آپ تاجدار گولڑا کی اس کتاب سے یہ عبارت نہیں نکال سکتے۔ اب اس کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر محمد اشرف جلالی صاحب کے نمائندے مفتی مختار رضوی صاحب نے ایمان ابو طالب اور سیدہ عائشہ کے حوالے سے گفتگو شروع کر دی، جو کہ مناظرے کی پالیسیز کے خلاف تھی کہ بات صرف موضوع پر ہی ہوگی، تو اسی وجہ سے فی الحال کے لیے یہ مناظرہ وہیں پر رک گیا۔ اور میں آپ کے جامعہ رضویہ کی طرف ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا حنیف قریشی نے جو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کہا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ خطائے معصیت تھی، ان کی طرف خطائے معصیت کا ارتکاب کا جملہ کہا، آپ مجھے بتائیں جامعہ رضویہ نے اس پر کیا ایکشن لیا؟ خطائے معصیت یہ اس کا دفعہ زیادہ ضروری تھا یا خطائے اجتہادی کا دفعہ ضروری تھا؟ خلط مبحث روکو جی، روکو نہیں روکو، میری میں تقریر میں کیوں بول رہے ہیں؟ اسی وجہ سے آپ کو کہا کہ موضوع سے باہر نکلنا آپ چھوڑ دیں، موضوع سے باہر نکلنا آپ حماقت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے الفاظ باطلہ کا دفاع ہے، کبھی آپ قریشی صاحب کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی آپ جناب مسئلہ ایمان ابو طالب تک۔ مولانا اگر آپ کو مسئلہ ایمان ابو طالب پہ کوئی بات ہے، اشکالات ہیں، پھر آپ پھر میدان سے جا لیں گے، مناظرہ کر لیں گے، پھر کبھی مناظرہ کر لیں گے میدان سے۔ آپ کو حضرت ابو طالب سے اگر اتنی چڑ ہے، آپ کو ابو طالب کے ذکر سے کیوں آپ لے آئے ہیں؟ آپ نے نہیں مولانا میں نہیں چلنے دوں گا آپ کو، جب تک آپ یہ بات نہیں کریں گے۔ دونوں مائک بند کر دیں، دونوں مائک بند کر دیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کے اس بیان کا جواب دیا جو مفتی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ انجینئر صاحب توصیف الرحمان صاحب اور غامدی صاحب کی بات سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جنت میں یہ 2-4 لوگ ہی جائیں گے۔ آدمی کو خواب آیا نا، خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں دال چاول ہیں، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ جہنم
جہنم میں دیکھے ہیں. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بولا 4 آدمی جنت میں آئے, کیا دیکھ پکائیں گے 4 آدمی کو؟ ایک انجینئر علی مرزا تھا, ایک جاوید احمد غامدی صاحب تھے, اور ایک توصیف الرحمان راشدی دامت برکاتہم, وہ تو پھر بھی بہت بہتر ہیں, اور چوتھے وہ جو غامدی صاحب کے داماد ہیں. یہ 4 آدمیوں کو جب آپ سنو نا تو آپ کو لگے گا یہی ہیں, باقی سارے کیا ہیں؟ غلط ہیں. جب 4 آدمیوں کو آپ سنیں نا تو آپ کو لگے گا دنیا میں یہ 4 ہی ہیں جو مذہب کی صحیح تعلیمات دے رہے ہیں, باقی 4 ارب کیا ہیں؟ وہ گھاس کھا رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہی لگ رہا ہے کہ جنت میں 4 6 8 10 کر لو, تھوڑا سا بڑھا دو اگر آپ کو یہ کم لگ رہی ہے تعداد. یہ جو کراچی کے مفتی صاحب اکثر اپنی ویڈیوز میں دھوکہ دیتے ہیں, حالانکہ اس دھوکے سے وہ مزید ذلیل ہوتے ہیں کہ ایک انجینئر ٹھیک ہے باقی سب جہنمی ہیں. میں نے تو کبھی کسی کو جہنمی کہا ہی نہیں. بھائی یہ تم کہتے ہو کہ دیوبندی فرقہ جو ہے جنتی ہے, باقی جہنمی ہے. ہم تو کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ساری جنت میں جائیں گے اپنے اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت کر. ہم تو کسی کو بھی نہیں کہتے کہ وہ جہنمی ہے. اللہ کی مرضی, آخرت کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. چونکہ یہ اپنے فرقے کو ناجی سمجھتے ہیں تو ان کی مجبوری ہے کہ باقیوں کو ان کو جہنمی کہنا پڑے گا. تو وہی گالی جو ان کے بزرگوں نے انہیں سکھائی تھی وہ ہمیں دیتے ہیں. بھائی تمہارے بزرگوں کی ایک گندگی ہمارے اندر موجود نہیں ہے, نہ کوئی چندہ بک ہے, نہ کوئی مدرسہ ہے, نہ کوئی مسجد ہے, اور ہماری ایک خوبی تمہارے کسی بزرگ میں موجود نہیں ہے. لہٰذا یہ اس قسم کا ٹونٹ ہمیں نہ کو کرے. اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اپنی اسی ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے تبلیغی جماعت کی پوری ہسٹری بیان کی کہ وہ کیسے وجود میں آئی, اور ساتھ میں یہ بھی بیان کیا کہ تبلیغی جماعت مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اسلامی تاریخ کی ایک بہت بڑی جماعت ہے. اور تبلیغی جماعت نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک بنیادی فکر پیدا کی, بالکل بنیادی لیول کی چیزیں لوگوں کو سکھائیں, وضو سے متعلق, غسل سے متعلق, نماز سے متعلق. بعض لوگوں کو تو کلمہ بھی نہیں آتا تھا. ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے, اور میں پرسنلی تبلیغی جماعت کے لوگوں کے ساتھ بڑی محبت رکھتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ اپنی جیب سے لگا کر دین کے لیے قربانی کرتے ہیں. ہمارے علماء کی اکثریت چندے اکٹھی کرتی ہے اور ان چندوں کے ذریعے اپنا بینک بیلنس زیادہ بڑھاتے ہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام بہت تھوڑا کرتے ہیں. لیکن تبلیغی جماعت والے اپنی جیب سے لگاتے ہیں اور تکلیف اٹھاتے ہیں. پوری دنیا کے اندر گاؤں گاؤں جا کر, قصبہ قصبہ جا کر, مسجد میں جا کر, لوگوں کے گھروں پر دستک دے کر, بڑا شاندار نظام ہے ان کا. اس ماڈرن دور میں بھی وہ اسی طریقے سے آرتھوڈاکس پیٹرن کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور بڑا ماشاءاللہ ان کا کام ایفیکٹو ہے. اور اسی کے ساتھ اپنی اسی ویڈیو میں انجینئر صاحب نے یہ بھی بتایا کہ تبلیغی جماعت کے 2 ٹکڑے کیسے ہوئے. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کی اس ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی ہے, آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ کل رات کو لائیو سیشن کے دوران جاوید احمد غامدی صاحب سے انجینئر صاحب کا نام لیے بغیر یہ سوال کیا گیا کہ کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے یہودی یہ کہتے تھے کہ وہ کل کے چھوکرے ہیں, جبکہ یہ الفاظ نہ تو قرآن کے اندر موجود ہے اور نہ ہی حدیث کے اندر. تو کیا بات کو سمجھانے کے لیے اس طرح کے اضافی الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس پر غامدی صاحب نے کیا جواب دیا, میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. غامدی صاحب, آپ نے سورہ اعراف کی تفسیر بیان کرتے ہوئے شعیب علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم کے بڑے تھے, تو جب شعیب علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اپنے دین کی, تو اس وقت انہوں نے اس دعوت سے بیزار ہو کر یہ کہا کہ ہم تمہاری اس دعوت سے بیزار ہو چکے ہیں اور تم جا کے کہیں اپنے کسی اور جگہ میں اپنے سینگ جا کر سماؤ. تو یہ جو آخری الفاظ آپ نے سینگ سمانے کے استعمال کیے ہیں, یہ آیت کے اندر نہیں ہیں. تو اسی طرح سے ایک اور صاحب علم نے نبی الاسلام کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ یہودی کہتے تھے کہ نبی الاسلام کل کے چھوکرے ہیں. وہاں پر ان کی مراد کوئی نعوذ باللہ گستاخی کرنا نہیں تھی, بلکہ بات کو سمجھانا تھا. تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا اس طرح کے الفاظ سمجھانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ دنیا کی ہر زبان میں جو اسالیب اختیار کیے جاتے ہیں ان کو ان کے موقع و محل میں دیکھا جاتا ہے ہمیشہ. ہماری قوم کا مزاج ہی بالکل اس معاملے میں الگ ہے. اس کے ہاں دین سمجھنے کا عمل کبھی ہوتا ہی نہیں, بلکہ اسی طرح کی گستاخیاں تلاش کرنا اس کا ذوق ہے. ایسی چیزوں کو محل میں, مقام میں دیکھنا چاہیے. کہاں بات بیان ہو رہی ہے مجھے اب یاد نہیں ہے کہ یہ الفاظ کہاں استعمال ہوئے ہیں. میں دیکھ لوں گا اس کو. جس محل میں استعمال ہوئے ہوں گے وہ محل یا صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے. صحیح ہے تو اس طرح کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, لوگ کہتے رہتے ہیں, اور غلط ہے تو اصلاح کر لینی چاہیے. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.